بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعف وقلت له اعوذ باللہ یا ابت من الضعف وقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليمني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء صلوات قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك واقعك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك ودخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك ودخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء
وقالت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بضعتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن نهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فلتأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء صلوات فدخل وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرق صلوات وقال علي إذا والله فدنا وفاز الشيعتنا ورب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته صلوات پڑھیں فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عزیزان محترم، گفتگو تزکیہ نفس سے متعلق شروع ہوئی اور اس سلسلے کی آج دوسری گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. ایک ہماری زندگیوں کا بڑا اہم مرحلہ ہے اور اس طرف ہمیں توجہ دینی ہے. تزکیہ نفس ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور اس تزکیہ نفس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانوں کو تزکیہ نفس کے لیے متوجہ کرایا جائے. یہ دونوں مرحلے بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ انسان سامنے والے کو بھی متوجہ کرائے اور خود بھی اپنے اندر تزکیہ نفس کے ذریعے سے تبدیلی لے کر آئے. کل جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس عمل سے پہلے ہے. کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے، اور اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو عمل کو جس ثواب کے لیے انجام دیا جا رہا ہے اس ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا عمل سے پہلے تزکیہ ہے، نتیجے میں عمل کے بعد ثواب ہے. تزکیہ نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ہے. آئیے چلیے آپ کو لے کے چلوں. اس تزکیے سے متعلق کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے تزکیہ نفس کہتے ہیں انسان کا اپنے نفس کو پاک صاف کرنا. لفظ تزکیہ بنا ہے اسی زکوٰۃ سے. زکوٰۃ یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دینا. اسی لفظ زکوٰۃ سے ایک اور لفظ بنا ہے جو تزکیہ کہلاتا ہے. یعنی اپنے نفس کو انسان برائیوں سے پاک کرے
اور پھر اس کے بعد اپنے نفس کو اچھائیوں کی طرف لے کر آئے، یہ تزکیہ نفس ہے۔ لیکن جیسا کل عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، انسان کے ارادے سے ہے، یعنی اپنی گزشتہ کی گئی گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ مانگنا، یہ بھی تزکیہ نفس ہے، اور اپنی نیتوں کو پاک صاف کرتے ہوئے خالصاً لوجہ اللہ کسی عمل کو انجام دینا، یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن تزکیہ نفس کے جو مراحل ہیں ان میں پہلا مرحلہ کل میں نے عرض کیا تھا، اگلے مرحلے کی طرف مجھے آپ کو لے کے آنا ہے، جو مرحلہ کل ہی کی طرح سے اتنا ضروری ہے کہ جتنا اعمال کی دنیا میں شاید عمل بھی اتنا ضروری نہ ہو۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کا حساب عبادتوں کی دنیا میں حتیٰ نماز روزے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آج جس مرحلے کو مجھے عرض کرنا ہے، اگر یہ عمل سے مراد وہی انسان کا ارادہ، اگر وہ ارادہ انسان نے اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا تو آپ یقین جانیں نہ صرف یہ کہ اس کا پاسٹ خراب ہوا بلکہ اس کا فیوچر بھی ڈگمگا جائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ روایتوں میں اس کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے، حتیٰ اس چیز کو اختیار نہ کرنے والے کے لیے اہل بیت اطہار نے فرمایا ہے کہ وہ ہم اہل بیت میں نہیں ہیں، یعنی عقیدہ اہل بیت رکھنے کے باوجود اس انسان کو اہل بیت اطہار کا شیعہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اتنا اہم مرحلہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ساری عبادتیں کرنے کے باوجود اگر اس ایک شے کو اختیار نہیں کیا تو پھر یہ انسان گویا شیعیت سے باہر ہے۔ یہاں تک کہ رسالت مآب نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ کام تم کرو، یہ تم اس کام کی طرف، اس شے کی طرف بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارے ساتھ یہی کام کیا جائے۔ یعنی ہونا ہے یہ کام، میں کروں یا کوئی دوسرا کرے، ہم کریں گے تو نتیجے پائیں گے، دوسرا کرے گا تو ہم کو عقاب ہوگا، لہٰذا دوسروں سے پہلے ہمیں اس کام کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ بہرحال موضوع آپ واقف ہیں کہ چونکہ تزکیہ نفس ہے، لہٰذا اس تزکیہ نفس کے موضوع میں کسی قسم سے نعرے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو سنجیدگی سے سننا ہے اور مجھے بھی بڑی متانت کے ساتھ بات کو پیش کر دینا ہے۔ بہت زیادہ ہوگا تو درمیان میں آپ حضرات سے التماس کہیں گے کہ صلوات بھیج دیجیے آپ۔ لیکن یہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے، یہ توجہ رہے، یہ تزکیہ نفس معمولاً ہمارے درمیان اگنور کر دیا جاتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور لوگوں کو کتاب اور بقیہ چیزوں کی تعلیم اللہ کے رسول نے بعد میں دی ہے، پہلے ان کے نفسوں کو پاک کیا ہے۔ یزکیہم، اللہ کے رسول کی دوسری ذمہ داری یہی ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں، لہٰذا یہ نبی کریم کی ذمہ داری ہے کہ جسے ہم سب آج یہاں پر سن اور سمجھ رہے ہیں۔ قرآن مجید، اب آج کی جو گفتگو وہ آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان لانے والو تم سب تقوی اختیار کرو۔ یہاں پر ڈائریکٹ حکم ہے ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں، لیکن یہاں پر فوراً اللہ نے ایک اور آرڈر کیا ہے، اس میں خطاب چینج ہو گیا۔ کس سے اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تم سب متقی بن جاؤ، خطاب مؤمنین سے ہے۔ لیکن اب اگلا فقرہ جو اسی آیت کا ہے، ایسا بھی نہیں کہ آیت بدل گئی، اسی آیت کا جو اگلا فقرہ ہے وہ کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نفس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ
اپنے فیوچر کے لیے کیا عمل انجام دینے والا ہے۔ یہاں پر خطاب وَلْتَنْظُرْ یہ آرڈر ہے نفس کے لیے، یعنی انسان اپنے نفس سے متعلق یہ حکم پروردگار رکھتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے لیے جب ارادہ کرے تو اس موقع پر غور کرے کہ اس نے اپنے فیوچر کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ہمارے وہاں آپ بڑی آسانی سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے فیوچر کے لیے بہت تیاری کی ہے، بزنس اپنی فکر کی بنا پہ ہم یہاں تک لے کر آئے ہیں، اپنی ہیلتھ ہم اپنی فکر کی بنا پر یہاں تک لے کر آئے ہیں، اپنی فیملی کا سیٹ اپ میں اپنی فکر کی بنا پر یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ لیکن قرآن مجید نے جس فکر کا مطالبہ ہم سے کیا ہے وہ نہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، نہ ہماری اولاد سے ریلیٹڈ ہے، نہ ہی ہمارے مال و دولت سے متعلق ہے، بلکہ یہ جو مطالبہ قرآن مجید کا ہے وہ کس چیز سے متعلق ہے؟ مال غدن، کیا چیز کل میدان محشر میں لے کر جانے والے ہو۔ تو اس میدان محشر میں جو انسان لے کر جانے والا ہے وہ نہ اس کا مال ہے، وہ نہ اس کی دولت ہے، نہ اس کے آل اولاد ہیں، بلکہ جو چیز وہ لے کر جا رہا ہے وہ اس کے اعمال ہیں۔ ان اعمال کو جب لے کر میدان محشر میں انسان آ رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اعمال سے متعلق انسان نے کتنی تیاری کی ہے اور اس کو کس انداز میں اس نے انجام دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر مؤمنین کو خطاب نہیں کیا بلکہ مؤمنین کے نفس کو خطاب کیا۔ صرف وجہ ایک ہے، انسان کا اختیار اپنے نفس پر ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اپنے نفس کے اختیار میں چلا جاتا ہے۔ اللہ بندے کو یہی متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ تم نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، کبھی نفس کے قابو میں نہ چلے جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفس، اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دینے لگ جاؤ کہ جن کاموں سے متعلق اللہ رب العزت راضی نہیں ہے۔ اب یہیں سے وہ ایک باب شروع ہوتا ہے، فکر، ایک باب یہاں سے شروع ہوتا ہے جو تزکیہ نفس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ محاسبہ نفس ہے۔ محاسبہ نفس، محاسبہ لفظ بنا ہے حساب سے، حساب یعنی کاؤنٹ کرنا۔ یہ محاسبہ نفس کیا ہے؟ انسان کا اپنے نفس سے متعلق غور کرنا کہ میں نے آج کیا کیا۔ حتیٰ یہ عمل اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام مولا کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا حساب نہ کرے۔ شام کو معمولاً جس موقع کے اوپر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے آفس اور جن کی دکان بند ہونی ہو، شام کو وہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ 20 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صبح سے لے کے رات تک ان کا کتنا بزنس ہوا، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، کتنا مال بچا ہے، کتنا مال بیچ دیا گیا۔ یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے کہ جو اکثر دکانوں پہ رات میں ہوتا ہے۔ یہ کام پروردگار چاہتا ہے جو تم نے اپنے بزنس سے متعلق کیا ہے، یہی کام تم رات میں اپنے بستر پہ لیٹنے کے بعد اپنے اعمال سے متعلق بھی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کچھ اس طرح سے سامنے آئے گا کہ کچھ کام ہوں گے کہ جو اس محاسبے کے بعد انجام پائیں گے۔ میں تعجب کرتا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی ہیں الحمدللہ انہیں سلامتی دے، وہ رات میں معمولاً ہمیشہ 11 ساڑھے 11 12 بجے ان کا میسج آتا ہے، آج آپ نے فلاں بات کہی تھی، معذرت میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکا، میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ آج میں نے آپ سے غصے میں بات کر لی، یہ رات کو 11 بجے کے بعد نارملی ان کا ہمیشہ فون آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب رات میں بستر پہ لیٹنے کے بعد انہوں نے محاسبہ کیا کہ مثلاً شام کو 4 بجے ذکی کا فون آیا تھا، ذکی نے مجھ سے فلاں بات کہی تھی، میں نے نہیں کیا۔ محاسبہ نفس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر روز کی برائیوں کا حساب اسی دن رات میں کلیئر ہو جاتا ہے۔
یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو ممکن ہے کہ ایک دن یاد رکھے، اگلے دن وہ بھول چکا ہے، اگلے کے اگلے دن تو بالکل اس نے فراموش کر دیا ہے۔ اور اگر 1 سال پیچھے چلے جائیے تو ہمیں جس طرح سے اپنے بچپن کی باتیں یاد نہیں رہتی، اسی طرح سے اپنی زندگی کی برائیاں بھی انسان بھول جاتا ہے۔ اچھائیاں تو اکثر و بیشتر یاد رہتی ہیں، لیکن برائیاں معمولاً انسان بھلا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ محاسبہ نفس ہر روز ہونا چاہیے۔ محاسبہ نفس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگلی زندگی کے لیے پلاننگ کرتا ہے، مجھے کل کیا کرنا ہے۔ یہ جو کل کیا کرنا ہے یہ رات میں انسان کے محاسبے کی بنا پر اس کے لیے معین ہوگا۔ اب اس کو اگر پازیٹیولی آپ دیکھیں گے تو انسان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کام آج انسان نہیں کر پایا ان کاموں کو کل انجام دے لے جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے کہ جس انسان کو رات میں اس بات کے بارے میں پتہ چلا کہ آج میں نے اپنی روٹین زندگی میں وقت نہیں دیا، نتیجے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اب یہ انسان یاد آ جانے کی بنا پہ کل اس عمل کے لیے آگے بڑھے گا کہ جس عمل کو کل اس نے گزشتہ کل میں چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا محاسبہ انسان کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ یہ محاسبہ ہے کیا اور کس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں ہم کو اللہ نے مصروفیت دی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ ہم جب بھی اپنی مصروفیت کا ذکر کرتے ہیں شکوہ کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ نہیں پتہ اس لفظ کی طرف آپ متوجہ ہیں یا نہیں؟ کیا بتائیں، مصروفیت زیادہ ہے، یہ شکوہ ہے۔ کیا بتائیں، کام بہت زیادہ ہیں۔ کیا بتائیں، بے پناہ ہماری زندگی لائف میں جو ہم بزی ہو گئے ہیں، متوجہ ہے نہیں؟ یہ شکوہ ہے۔ کیوں شکوہ ہے؟ ہم مصروفیت کو مصیبت سمجھتے ہیں، جبکہ مصروفیت مصیبت نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت پر شکر ہونا چاہیے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ کام کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس پر شکر ہونا چاہیے۔ ہم خالی بیٹھے ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ جانے کتنی مصیبتیں ہمارے پاس خود بخود آنے لگتی۔ لہٰذا اپنے کو مصروف رکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اور مصروف ہو جانے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ ہم لوگ مقام شکوہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے، یہ بات میں نے کیوں کہی؟ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ جب انسان مصروفیتوں کے درمیان غور کرے تو اب ایک راستہ اس کے پاس بچا ہے، وہ راستہ ہے فکر کا۔ انسان بہت سے کام انجام دے لیتا ہے اپنی مصروفیت کے درمیان، لیکن فکر نہیں کر سکتا۔ جیسے میں مثال دوں، آپ اس وقت بیٹھے ہیں، مجلس کی دنیا میں ہیں، عبادت آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ساتھ میں ایک اور عبادت کریں۔ آپ نے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح لے لی، آپ کی انگلیوں پر وہ تسبیح کے دانے ہیں، نتیجے میں خاک شفا کی بنا پر آپ کو تسبیح پروردگار کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن آپ چاہیں کہ میری آواز کو بھی کان سے سنتے رہیں اور زبان سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر زبان سے آپ کو کچھ کہنا ہو تو اپنی فکر کو استعمال کرنا ہوگا۔ فکر ایک وقت میں ایک طرف جا سکتی ہے، دو طرف نہیں جا سکتی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کی دنیا میں جب مصروف ہوں گے تو پھر یہ محاسبہ نفس نہیں کر سکتے۔ محاسبہ نفس کرنے کے لیے، اپنے نفس کو تولنے کے لیے آپ کے پاس فرصت چاہیے۔ اور بڑا پیارا ایکسکیوز ہے ہم سب کے پاس کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو 24 گھنٹے میں شاید ممکن ہے کہ 8 10 12 گھنٹے ہم بزی ہوں، بقیہ آدھا دن ہم مصروف نہیں ہوتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مصروف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی فکر کو استعمال نہیں کیا۔ اگر ایک بار بیٹھ کے ہم کاؤنٹ کر لیں کہ صبح سے لے کے رات تک میں نے آج کیا کیا کیا، مصروفیتوں کے درمیان ہم کو پتہ چلے گا کہ بہت سارا وقت تھا
کہ جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یہ فکر ضروری ہے، غور کرنا ضروری ہے، اور اسی فکر کی طرف لے کر آتے ہیں. روایات کی دنیا میں بھی بڑی تاکید ہے، اور اس فکر کی طرف لانے کے لیے بے پناہ ہم سے کہا گیا ہے. یہ سوچو کہ تمہیں حساب دینا ہے. ایک اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان محاسبہ نفس کرنا شروع کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کو سنبھال کے انجام دیتا ہے. متوجہ ہوئے آپ؟ میں بتا دوں آپ کی خدمت میں، ایک بہت بڑے عالم کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ آج پورے دن تم آزاد ہو، تم کسی بھی کام کے کرنے کی تم اجازت رکھتے ہو، بس شام کو نماز مغربین کے بعد میرے پاس بیٹھنا اور بغیر کسی تکلف کے صبح سے لے کے رات تک تم نے کیا کیا ہے مجھے حساب دے دینا. بس پہلے دن اس نے بیٹھ کے حساب دینا شروع کیا. دیکھیے یہ حساب بڑا مشکل کام ہے. ہم لوگ سن رہے ہیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کون سی خاص بات ہے، لیکن اگر ایک ایک منٹ کا حساب دینے کے لیے انسان بیٹھ جائے بڑا سخت کام ہے. وہ بھی وہ حساب کہ جس حساب کو جہاں تک میں لے کے جا رہا ہوں کہ جس حساب میں انسان کو بولنا نہیں ہے بلکہ دوسرا بتا رہا ہے، صرف سر ہلا کے کہنا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے. اب تو اور مشکل کام ہے. میدان محشر میں جب اللہ رب العزت ہمارا حساب کروا رہا ہوگا تو اس موقع پہ ہماری زبان نہیں بولے گی، پوری باڈی بولے گی سوائے زبان کے. آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، سب بولیں گے اور زبان چپ رہے گی. زندگی بھر زبان سے سنایا ہے، وہ وقت آ جائے گا کہ زبان خاموش ہے، بقیہ بول رہے ہیں، اور اب وہاں پہ آپشن بھی نہیں ہے. یہاں تو بڑی آسانی سے ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا، میں نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے. زبان ہے کہ جو سامنے والے کو دھوکہ دے دیتی ہے، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا. لیکن وہاں پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ جس زبان سے دنیا والوں کو بیوقوف بناتے تھے وہی زبان آج خاموش ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا انسان. تمہیں مغربین کی نماز کے بعد بیٹھ کر حساب دینا ہے. اب اس نے حساب دینا شروع کیا. 7 بجے اٹھے، مثلا 7:15 بجے کیا کیا، 7:30 بجے کیا کیا، 7:45 بجے کیا ہوا، 8 بجے کیا ہوا، روڈ پہ گاڑی لے کے نکلے تو کس سے ٹکراؤ ہوا، کس سے بات ہوئی، کہاں گئے، کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، نامحرم کو دیکھا نہیں دیکھا، کسی کو برا کہا نہیں کہا، موبائل پہ فون آیا. یہ موبائل آج کہنا بھی پرانا واقعہ ہے. موبائل پہ فون آیا نہیں آیا، میں نے ریسیو کیا نہیں ریسیو کیا، جواب دیا نہیں دیا، کیا جواب دیا، اس نے کیا پوچھا، یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے جب بیان کرنا اس نے شروع کیا شام کو، تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدھی رات گزر گئی اور ایک دن کا حساب پورا نہیں ہو پایا. آدھی رات ہو گئی. نتیجے میں جب اگلے دن باپ نے پھر صبح میں کہا کہ آج تمہیں پھر اجازت ہے کہ جو چاہو انجام دو، شام کو حساب دینا، بیٹے نے کہا کہ آپ مجھ سے کہیے کہ آج صبح سے لے کے رات تک کچھ نہ کرو، یہ ایک منظور ہے مجھے، لیکن حساب نہیں دے پاؤں گا. تب باپ نے کہا کہ بیٹا میں تم کو یہی متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں، تم مجھے ایک دن کا حساب نہیں دے پائے، قیامت میں تمہیں 45-50 سال کی عمر کا حساب دینا ہے، تو وہاں بھی کیا کرو گے؟ لہٰذا اگر اس حساب سے خود کو بچانا ہے، دنیا میں فکر کرنی ہے، دنیا میں سوچنا ہے. بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں میں بلا وجہ ہم نے خود کو گناہوں میں مبتلا کر لیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، مثلا صرف مثال دینا، خدا نخواستہ کوئی مورد نہیں ہے، مثال کے طور پہ ہم متوجہ نہیں ہوتے. ہمارا موبائل آیا، موبائل میں اگر مثلا مثال کے طور پہ ہم نے میوزک کی رنگ ٹون لگا رکھی ہے، اگر آپ نہیں سن رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس طرح کہ اگر گناہ کاؤنٹ کرتے جائیں صبح سے لے کے رات تک کتنے گناہ ہیں. مثال کے طور کے اوپر موبائل فون آ گیا، نہیں میں مارکیٹ میں ہوں، بیٹھے ہیں گھر میں، مارکیٹ میں ہوں، یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کے گناہوں کا حساب کون کرے گا؟ اگر ہم نے اسی دن حساب کر کے توبہ نہ کر لی تو پھر یہ تو پرتیں بڑھتی جائیں گی، معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی چیز بن جائے گی کہ جس کو ہم نے صبح سے شام تک اپنی زبان سے استعمال کیا. لہٰذا اسی دن حساب کرتے ہوئے انسان کو اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے.
عطار نیشاپوری ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، البتہ ان کے مسلک کے بارے میں اختلاف ہے، مذہب پتہ ہے لیکن مسلک کے بارے میں اختلاف ہے، مجھے اس اختلاف میں نہیں جانا ہے۔ عطار نیشاپوری کو اپنے زمانے کا عارف کس نے بنایا تھا؟ کسی مولانا نے، بڑے مولانا نے نہیں بنایا تھا، کہ حتیٰ کسی عارف نے بھی ان کو یہ درجہ نہیں دلایا تھا۔ کس نے دلایا تھا؟ ایک 7-8 سال کے بچے نے، وہ ان کا استاد بن گیا تھا۔ ایک 8 سال کا بچہ، ہماری سوسائٹی میں 8 سال کا بچہ ہمیں کچھ سکھا سکتا ہے؟ ہمارے اندر تو غرور اتنا ہے کہ بچہ کچھ سکھانا، نہیں مجھے پتہ ہے، ہم تو فوراً ٹوک دیتے ہیں اسے۔ سنیں گے کیا ہوا تھا؟ ایک بچہ بیٹھا اور رو رہا تھا۔ عطار نیشاپوری جو ایک کامن مین تھے، وہ تو بعد میں عارف بنے اس واقعے کے بعد، بیٹھے ہوئے تھے عطار نیشاپوری، اور دیکھا انہوں نے کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ خیریت، کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس بچے نے کہا کہ مجھ کو، اس زمانے سے شروع ہو گیا تھا یہاں، ہم آج اسکول گئے تھے اور آج ہماری ٹیچر نے ہم کو ہوم ورک دیا تھا، ہم نے اس ہوم ورک کو پورا نہیں کیا ہے، اور کل صبح، اب وقت رات میں بچا نہیں ہے، کل صبح میں، اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کا انتظام اتنا نہیں تھا، تو نارملی انسان سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے کاموں کو نپٹا لیتا تھا، بہت زیادہ ضروری ہوتا تھا کام تو پھر وہ اپنا شمع جلا کر اور لالٹین کے ذریعے سے کام کر لیا جاتا تھا، لیکن لکھنے پڑھنے کا کام نارملی سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جاتا تھا مکمل۔ کہ میں نے آج اپنا ہوم ورک پورا نہیں کیا ہے، اور کل صبح مجھے جانا ہے، ٹیچر کے سامنے بیٹھنا ہے اور حساب دینا ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جن کاموں کو میری ٹیچر نے میرے حوالے کیا تھا، ان کاموں کو میں پورا نہیں کر سکا ہوں۔ بس یہی ایک جملہ تھا جس نے عطار نیشاپوری کو ایک عام انسان سے نکال کر زمانے کا عارف بنا دیا۔ بیٹھ کر یہ پوری رات روئے کہ جب ایک بچے کے اندر اتنی معرفت ہے کہ ٹیچر کے دیے ہوئے ہوم ورک کو انجام دے اور اگلے دن لے جا کے ٹیچر کے سامنے پیش کرے، تو پھر اس سے زیادہ معرفت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میرے پروردگار نے کچھ ذمہ داریاں ہماری گردن پہ ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اگر ہم نے پورا نہیں کیا تو یہ بچہ تو پھر بھی اگلے دن جائے گا، بہانہ کر سکتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا اس لیے میں ہوم ورک نہیں کر سکا، لیکن میدان محشر میں تو مجھے اللہ کے سامنے جب حساب دینا ہے تو نہ بیماری کا بہانہ چلے گا، نہ بھول جانے کا بہانہ چلے گا، نہ یہ مسئلہ ہوگا کہ مجھ کو پتہ نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، میں کوئی بہانہ نہیں کر سکوں گا۔ اس ایک جملے نے عطار کو عطار نیشاپوری بنا دیا اور آج ایک شخصیت بن گئے۔ ہم ہر روز یہی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اپنے ہوم ورک سے متعلق ہم سے بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں، وہ نہ بتائیں تو ہم پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں۔ کتنا موڈ اپسیٹ ہو جاتا ہے اگر بچے سے بات پتہ چلے کہ ہوم ورک اس نے پورا نہیں کیا ہے۔ بچہ ہوم ورک نہیں کرتا تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ سے آنے والی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو امید نہیں اللہ تو معاف کر دے گا۔ اچھا، معافی 1-2 موقع پر مانگی جاتی ہے، مسلسل وہی کام ہو رہا ہو تو یہ محاسبہ نفس اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ جو واقعاً ہم سب کے لیے بہترین درس ہے۔ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ نے ایک بار، میں نے مجھے یاد پڑا ہے باندرا مسجد میں ہی تقریر کی تھی، مجھے 5 مجلس پڑھی تھی یا 10 مجھے یاد نہیں ہے، کہ حضور اکرم کی تربیت کا انداز کیا تھا۔ مختلف طریقوں سے حضور اکرم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے، اور بہت سارے اوقات رسالت مآب نے اپنے اصحاب کی تربیت عملی طور پر کی ہے، پریکٹیکلی، زبان سے نہیں، پریکٹیکلی تربیت کی، اور اس کے بہت سے موارد تھے جو میں نے بیان کیے تھے، مجھے ان سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مورد آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ کس طرح سے حضور اکرم نے عملی طور پر پریکٹیکلی کسی چیز کو اپنے اصحاب کو سمجھایا۔ ہوا کیا؟ رسالت مآب کے 2 اصحاب، اچھا جانتے ہیں کہ اب درجات بھی الگ الگ ہیں، جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر غفاری، ان دونوں کے درجے الگ الگ ہیں۔ جناب سلمان کا درجہ سب سے بلند ہے، اس درجے تک کوئی صحابی نہیں پہنچا،
جناب ابو ذر غفاری کے بارے میں اختلاف ہے، 6 یا 7 درجے کے اوپر تھے، اس میں اختلاف ہے۔ جناب ابو ذر کا وہ درجہ نہیں ہے جو جناب سلمان فارسی کا ہے، اس کے باوجود یہ جو 6 یا 7 درجے تک جناب ابو ذر پہنچے وہ رسول اللہ کی ایک تربیت کی وجہ سے، ایک تربیت، ایک مال کسی جگہ سے ملا تھا، رسول اللہ نے اپنے اصحاب میں بانٹ دیا، یہ بھی رسول اللہ کا کرم ہے کہ اس عمل کے اختیار کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا۔ مال بانٹ دیا اور بٹ جانے کے بعد اپنے یہ 2 اصحاب جناب سلمان جناب ابو ذر، حضور اکرم نے ان دونوں کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں پریکٹیکلی تم لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ فرمائیے کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک پتھر کو گرم کروا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں پتھر کا گرم کرنا بہت مشکل کام نہیں تھا، آگ کہیں کے اوپر بھی ہو اس کے پاس میں اگر پتھر کو قرار دیا جائے تو پتھر گرم ہو جاتا ہے۔ اتنا گرم کروایا کہ اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے کوئی انسان کھڑا رہ سکے، پتھر گرم ہو گیا۔ اس کے بعد جناب سلمان اور جناب ابو ذر سے کہا کہ تم دونوں آؤ، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر یہ حساب دو کہ جو مال تمہیں ملا تھا اس کو تم نے خرچ کہاں کیا۔ جناب سلمان بڑی آسانی سے آئے، پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں وہ مال لے کے گیا، مدینے کے اطراف میں جو فقیر بیٹھے تھے ان کے درمیان بانٹ دیا، یہ کہہ کے نیچے آ گئے، ختم ہو گیا، مال ختم، بات ختم، مال بٹ گیا، بات ختم ہو گئی، پتھر سے اتر آئے۔ جناب ابو ذر نے اس مال کو، جیسے ہم ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ پیٹرول اتنے میں ڈلوانا ہے اور فلاں کو اتنا پیسہ دینا ہے اور کام والے کو اتنا پیسہ دینا ہے اور آفس میں اتنا خرچ کرنا ہے، وہ پورا ان کا لمبا چوڑا حساب تھا۔ جناب ابو ذر اب جو دوبارہ وہ پتھر گرم کیا گیا اور اس پتھر پہ لا کے جناب ابو ذر کے سامنے رکھا گیا اور ابو ذر اس پہ کھڑے ہوئے، اور اب جو شروع ہوئے تو پہلے تو دونوں پیر ان کے پتھر پہ رکھے تھے، پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک پیر اٹھتا تھا، دوسرا رہتا تھا پتھر پہ، پھر وہ اٹھاتے تھے، دوسرا رکھتے تھے۔ دھیرے دھیرے نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے گھبرا کے کہا کہ یا رسول اللہ یا تو حساب نہ لیجئے یا پتھر سے اتروا دیجئے، میں پتھر پہ کھڑے رہ کر حساب نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم نے وہاں پر 2 جملے فرمائے بڑے قیمتی ہیں۔ ایک جملہ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میدان محشر میں جس زمین پر انسانوں کو کھڑے رہنے کا انتظام کیا ہے وہ زمین شدید گرم ہوگی، وہ زمین نارمل نہیں ہوگی، شدید گرم ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی عمل کو انجام دینا تو اس بات کا ضرور احساس رکھنا کہ مجھے گرم زمین پہ کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ دوسری وجہ جو رسول اللہ نے فرمایا، اس سے آگے بڑھ کر میں ابھی اس کی طرف واپس آؤں گا، انسان جب ایک وقت میں 2 کام کرے، غور کیجئے گا آپ، تو انسان کے لیے اپنی زبان سے واقع ہونے والے حادثے کے خلاف بولنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس جملے کو سمجھا دوں یہ بات میں نے کیوں کہی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ساتھ 2 کام آپ کر رہے ہوں، مثلاً ٹی وی کے اوپر خبر بھی سن رہے ہیں، کانوں میں آواز جا رہی ہو، اور اسی درمیان مثلاً آپ زبان سے موبائل کے اوپر بات بھی کر رہے ہوں، اگر آپ ٹی وی پر کچھ سن رہے ہیں اور موبائل پر بات بھی کر رہے ہیں تو آپ غلط تو بول سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ میرے لفظوں پہ غور کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کا کچھ کہہ جائیں، مثلاً کہنا ہے آپ کو کہ میں نے کھانا کھایا، آپ کہیں کہ میں نے پانی کھایا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، غلط بول سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول پائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کہیں میں نے بریانی کھائی ہے جبکہ آپ نے روٹی کھائی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب انسان ایک وقت میں 2 طرف اپنی توجہ رکھتا ہے تو جھوٹ بولنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ حضور اکرم نے اسی انسانی نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے جناب ابو ذر کو پتھر، وہ بھی جو گرم پتھر ہے، اس پہ کھڑا کیا۔ یہ جب انسان اپنے پیر کو اٹھا رہا ہے تو آدھی توجہ اس کی کس طرف ہے؟ پیر کی طرف، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا، جناب ابو ذر سچے ہیں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے ان کا بوجھ نہیں اٹھایا، ان سے زیادہ سچے کا، اتنے سچے ہیں۔
لیکن ایسی شخصیت کو بھی آزمانے کے لیے گرم پتھر کو قرار دیا رسول اللہ نے. آپ نے کچھ توجہ فرمائی؟ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہیں کہ دھوکہ دے لیا جائے. جب انسان میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو دھوکہ دینے کا تصور نہیں ہے. لہٰذا یہ تربیت کی دنیا میں بڑی اہمیت رکھتی ہے چیز کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اس نے یہ کام کیا تو کہاں پر کیا، کس طرح سے کیا، کن لوگوں کے ساتھ کیا، حتیٰ مال کو بھی اگر خرچ کیا کس طرح سے خرچ کیا اور کن لوگوں پر خرچ کیا. ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو مال کے ساتھ ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہماری فکریں اس طرف بھی چلی جائیں. ہم لوگ اپنے مال کو حلال کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ اچھائیاں انجام دے لیتے ہیں تاکہ اسی مال کے ایک پارٹ کو جب حرام کام میں استعمال کیا جائے تو یہ مال ہمارے لیے پاک ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر انسان نے کسی مال کو مثلاً حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، سوچتا ہے کہ میں اسی مال سے زیارت پہ چلا جاؤں، جو مال بچ جائے گا وہ پاک ہو جائے گا. میں نے کسی کو چیٹ کیا، پیسہ چیٹنگ کے ذریعے سے حاصل کیا، 10,000 روپے مل گئے. ہم نے 2,000 کی مجلس کرا، صرف اگزامپل دے رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی مورد نہیں ہے. ہم نے 2,000 کی مجلس کر دی، تبرک بانٹ دیا، 8,000 پاک ہو گیا. ہمارا وہ 8,000 حرام ہے تو حرام ہی رہے گا. ہماری چیریٹیز کی بنا پہ حرام مال حلال نہیں ہو سکتا. صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ خمس کا ہے کہ جہاں پر حرام مال حلال میں مخلوط ہو جائے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ حرام مال کس کا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ حرام مال کا اماؤنٹ کتنا ہے. وہاں پہ صرف ایک راستہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے حرام کو حلال بنایا جا سکے. کسی سے چھینا ہوا مال ہمارے پاس 2 سال نہیں 200 سال بھی رکھا رہے، وہ اسی کا رہے گا، ہمارا نہیں ہو سکتا. 200 سال بھی آپ اپنی جنریشن میں رکھ دیجئے، وہ رکھا رہے گا، وہ آپ کا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زبان سے اجازت نہ دے دے. لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور سے اس مال کے مسئلے میں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان آ کر بیٹھے، اپنا محاسبہ کرے، محاسبہ نفس کرے، اپنے بارے میں غور کرے. اور جب یہ غور کرنا شروع کرتا ہے تب جا کر انسان اپنے مال کو حلال بناتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے روایات کی دنیا میں کہ جو مال سے متعلق صرف غور کرنے کی، محاسبہ نفس کی بنا پر انسان اپنے کو نجات دلا لے گیا. ایک ایسا انسان کہ جس کے گھر میں سارا مال حرام کا تھا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ غور کیجئے گا. آدھا مال حرام ہے، بڑی آسانی سے بچا لے جاتا ہے انسان اپنے کو، لیکن اگر سارا مال حرام ہو بڑی مشکل چیز ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب آگے بڑھتا ہے اللہ مدد کرتا ہے. میں مورد نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ یہ بامبے ہی کا مورد ہے اور آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں گے، لہٰذا شاید مناسب نہ ہو کہ ممبر سے یہ بات کہی جائے. لیکن آپ حضرات کے درمیان ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک شخصیت حرام کا بزنس چھوڑ کر انہوں نے حلال طریقے سے رزق کمانا شروع کیا، زیرو سے. حرام کو چھوڑ کر، ایک اچھی زندگی چھوڑ کر زیرو کی زندگی پر آئے، دوبارہ تجارت شروع کی. 12 سال 12.5 سال کے اندر اللہ نے جو ان کا اسٹیٹس تھا حرام مال سے، اس سے بھی اوپر پہنچا دیا. محنت کرتا ہے انسان، اگر اللہ کے لیے مشقت کرتا ہے تو پھر اوپر جاتا ہے، پھر کوئی روک نہیں سکتا. حرام مال میں رات بھر سو نہیں پاتا، حلال مال میں رات بھر سکون سے آرام کرتا ہے. اس شخص کے پاس جتنا کچھ تھا وہ سب بنی امیہ کے وہاں نوکری کرنے کی بنا پہ اس کو مال ملا تھا. حرام مال آتا ہے تو گھر میں حرام طریقے سے خرچ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم موقع ہے. پوری طرح سے گھر میں شراب پی جا رہی ہے، رقص ہو رہا ہے، گانے بجانے والی عورتیں بلائی جا رہی ہیں، دوست احباب جمع ہو رہے ہیں، اور رات بھر جشن ہوتا تھا اس کے گھر پہ. پڑوس میں رہنے والے مرد مؤمنین میں ایک مؤمن ایسا
کہ جسے اللہ رب العزت نے چھٹے امام کا صحابی بننے کی سعادت دی تھی، جناب ابو بصیر۔ البتہ عرض کر دوں کہ ابو بصیر نام کے 2 صحابی ہیں چھٹے امام کے، ایک وہ ہیں کہ جو بینا ہیں اور ایک وہ ہیں جو نابینا ہیں۔ نابینا تھے، اس بنا پہ ابو بصیر کہلائے کہ مولا نے ان کو، ابو بصیر یعنی بصارت، یعنی آنکھ سے دیکھنے والے کا اختیار رکھنے والا، مولا نے ان کا لقب نام محمد تھا، انہیں ابو بصیر بنایا، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے پاس بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ مولا میں تو نہیں دیکھ سکتا، فرمایا تم اپنی آنکھ سے نہیں، اپنی دل کی آنکھ سے دیکھتے ہو، اور اس بنا پر تمہارے اندر ولایت پائی جاتی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ وہ اصل چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں، اصل وہ ہے کہ جس کو ہم دل سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے ابو بصیر یہ ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے، ان کا فیملی نیم جو رکھا گیا تھا، سر نیم، اس میں ٹائٹل جو رکھا گیا تھا ابو بصیر رکھا گیا تھا۔ یہ ابو بصیر پڑوسی ہیں، صبح شام جا کے سمجھاتے ہیں اس کو کہ یہ کام نہ کرو، مناسب نہیں ہے، وہ ماننے کی تیاری نہیں ہے۔ ایک دن ابو بصیر نے جب زیادہ سمجھایا تو اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھو ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سارا مال میرا حرام کا ہے، اس مال میں کوئی چیز حلال نہیں ہے، تمہاری بات سمجھ رہا ہوں میں، تمہاری بات مجھے پسند آ رہی ہے، لیکن میں کچھ کر ہی نہیں، میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ میں اگر یہ مال اپنے گھر سے باہر نکال دوں تو کیا اپنے گھر میں بغیر کپڑے کے رہوں گا؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کپڑا ہے تو اسی حرام مال کا، کھانا پینا ہے تو اسی حرام مال کا، حتیٰ گھر میں بستر ہے تو اسی حرام، سب کچھ تو اسی کا ہے، یہ حرام پیسہ ہے۔ کا ایک راستہ ہے، اگر تمہارے آقا اور مولا ذمہ داری لے لیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود وہ مجھے شفاعت عطا کریں گے، میں ساری دنیا کی دولت چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ کہاں ابو بصیر جا کے مولا سے کہیں گے، مولا کہاں اس کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ابو بصیر حج کے لیے گئے تھے، گئے جس موقع پہ مدینہ طیبہ مولا کی خدمت میں آئے کہ فرزند رسول میرا پڑوسی ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اس شرط کے اوپر اپنے کو گناہوں سے دور کرنے پہ تیار ہے کہ آپ وعدہ کریں کہ شفاعت کریں گے۔ مولا نے فرمایا کہ جانا اس سے میرا سلام کہہ دینا، بہت بڑی بات ہے، معصوم کسی کو سلام کہلوائیں، صرف اس لیے کہ اس نے محاسبہ نفس کیا، اپنے بارے میں غور کیا، اور اب وہ نجات کی طرف آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس سے جا کر کہہ دینا کہ اس کی شفاعت کی ذمہ داری میری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سارے گناہوں سے توبہ کرو اور حرام مال کو ان کے مالکوں تک پہنچاؤ۔ ابو بصیر آئے، جس موقع کے اوپر واپس پلٹے اسی کوفے میں اپنے گھر میں آئے، سارے اصحاب ملنے کے لیے آئے، دوست ملنے کے لیے آئے، وہ پڑوسی بھی آیا، جانے لگا، ابو بصیر نے اس کو روکا کہ بیٹھو۔ جب سب گھر سے نکل گئے تو ابو بصیر نے کہا کہ تمہارا پیغام میں نے آقا اور مولا تک پہنچا دیا تھا، مولا نے تمہیں سلام کہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ قسم کھاؤ مولا نے مجھے سلام کہا ہے۔ کہا مولا نے سلام کہا؟ کہ اگر میرے مولا نے سلام کہا ہے تو بس کافی ہے، اگلا پیغام تو تمہارے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مولا نے سلام کہہ دیا بس کافی ہے، یعنی پیغام تو سن لو۔ پیغام مولا کا بتایا کہ تم وعدہ کرو کہ دنیا کی برائیاں چھوڑ دو گے، آخرت میں شفاعت میں کروں گا۔ گیا اپنے گھر واپس گیا، اگلے دن ابو بصیر کو اس نے بلایا۔ ابو بصیر گھر پہ پہنچے، دروازے کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، وہیں سے اس نے اندر سے آواز دینی شروع کی کہ ابو بصیر میں تمہیں گھر میں اندر نہیں بلا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں اس وقت اپنے گھر میں سارے غلام، ساری کنیز، سارے مال، سارے دولت، سارے کپڑے لتے سب دے چکا ہوں، میں اپنے گھر میں اس وقت بغیر کپڑے کے کھڑا ہوں، میں تمہیں گھر میں نہیں بلا سکتا۔ ابو بصیر نے اپنے گھر آ کے کچھ لباس بھجوایا کہ تم میرا لباس پہنو، اور اس کے بعد پھر اب زندگی تو ظاہر ہے کہ بڑی سخت زندگی، اس لیے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو پھر زندگی آزمائشوں میں آتی ہے۔ واپس اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ اب آرام ہے۔ البلاء للولا، سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں جملہ فرمایا تھا شب عاشور، جب سارے اصحاب کو شمع گل کرنے کے بعد موقع دیا چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا،
جب شمع روشن ہوئی تو مولا نے فرمایا تھا کہ اذن استعدوا للبلا، اب جب تم رکے ہو سب تو اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نہ سوچنا کہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب ماشاءاللہ سے ساری دنیا کی نعمتیں قدموں میں آ جائیں گی. نہیں، اب تم نجات کی طرف بڑھ رہے ہو تو مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. ابو بصیر نے اپنا لباس بھجوایا، بڑی سخت زندگی. پھر 2-4 دن کے بعد ابو بصیر کے دروازے پہ پیغام، کسی گزرتے ہوئے انسان سے پیغام کہلوایا. ابو بصیر آئے، دیکھا کہ یہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، دنیا سے جا رہا ہے. ابو بصیر نے کہا میں طبیب لے کے آ جاؤں؟ کا نہیں، اب میں جہاں جا رہا ہوں طبیب وہیں پہ ہے، مجھے اب طبیب ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہتے کہتے ابو بصیر کے سامنے اس نے آنکھ بند کرنی شروع کی اور ایک آخری جملہ اس نے کہا. کہتا ہے، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. جس موقع کے اوپر اس کی نظر ابو بصیر پہ پڑی، ابو بصیر کو دیکھتے ہی اس نے، اب یہ آخری لمحہ ہے بالکل، کہتا ہے کہ قد وفا صاحبک ما وعدنی، تمہارے آقا اور مولا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. کچھ غور کیا آپ نے؟ درمیان میں ایک بات میں نے کہی تھی، وہ بات اور یہ اس بات میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میں قیامت میں شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں. کیا عجیب کرم ہے اہل بیت اطہار کا. قیامت کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ابھی اس دنیا سے جاتے وقت آنکھ بھی نہیں بند ہوئی ہے اور مولا نے اپنے وعدے کو پورا کرنا شروع کر دیا. یہ ہے کرم اہل بیت. انسان اگر اہل بیت اطہار کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اہل بیت اطہار اس کی مکمل مدد کرتے ہیں. جس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ دنیا سے چلا گیا، پھر اس کو دفن کیا ابو بصیر نے اپنے حساب سے. جب ابو بصیر مدینے میں مولا کی خدمت پہ پہنچے، ابھی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اندر سے چھٹے امام کی آواز آئی، ابو بصیر قد وفیت، جو میں نے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا. اس کے معنی ہے کہ اگر انسان محاسبہ نفس کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو پاک صاف کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ امام معصوم اس کو سلام کہلواتے ہیں، بلکہ اس انسان کو اہل بیت اطہار میدان محشر سے پہلے برزخ اور موت کے موقع پر بھی شفاعت عطا کرتے ہیں. بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا، میرا ٹائم پورا ہو گیا. کچھ اگر آپ غور کریں، سرکار سید الشہداء کے پاس مکمل اختیار تھا، چاہتے تو اختیار کو استعمال کرتے اور جناب زہیر ابن قین کو آپ اس اختیار کی بنا پر میدان کربلا لے آتے. لیکن سرکار سید الشہداء نے زہیر ابن قین کو اپنی بات بتانے کے بعد غور کرنے کا موقع دیا. یہ محاسبہ نفس ہے. غور کرنے کا موقع آقا نے دیا کہ اے زہیر، اب تم غور کرو کہ حق کس کے ساتھ ہے اور تم پھر اپنی مستقبل کی زندگی کو اس غور و فکر کی بنا پر معین کرو. زہیر ابن قین جو سرکار سید الشہداء سے ملاقات کر کے واپس پلٹے تھے، یہ کہتے ہوئے اپنی زوجہ سے گئے تھے کہ جا رہا ہوں، بس ابھی بات کروں گا، واپس آ رہا ہوں. آئے خیمے میں آ کر کہتے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. وہ تو حیرت میں پڑ گئی، کیا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، میں اب امام حسین کے ساتھ شہادت دینے جا رہا ہوں. ابھی تو تم جا کر ملنے پہ تیار نہیں تھے، اب مل کے آئے ہو تو مرنے جا رہے ہو. کہا میں نے سوچ لیا کہ اس وقت حق ہے تو امیر المؤمنین اور زہرا کے لاڈلے حسین کے ساتھ ہے، میں خود کو قربان کر دوں گا. طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا صرف اس لیے تاکہ تم یہاں سے اپنی آزاد زندگی گزارو، تمہیں اس بات کا خدشہ نہ ہو کہ تمہیں اب میری خدمت کرنی ہے. البتہ اب یہاں سے روایت میں اختلاف ہے، مجھے اس اختلاف کی طرف نہیں جانا ہے کہ طلاق دی گئی یا نہیں طلاق دی گئی، لیکن یہ طے ہے، مسلمات میں ہے کہ زہیر ابن قین کی زوجہ میدان کربلا میں تھیں، اس لیے کہ کربلا کے واقعات کو نقل کرنے والی خواتین میں ایک جناب زہیر ابن قین کی زوجہ بھی ہے.
تو بہرحال میدان کربلا تک آپ آئی ہیں اور اس کے بعد آپ نے واقعات کو نقل کیا ہے۔ اسیر نہیں تھیں، اسرا میں جناب زہیر ابن قین کی زوجہ کا ذکر نہیں ملتا۔ جناب زہیر ابن قین کو امام حسین نے سوچنے کا موقع دیا، لیکن گفتگو کے بعد موقع دیا، اور جناب حر کو رات بھر سوچنے کا موقع دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک رات کی مہلت امام حسین نے مانگی تو ہے، لیکن یہ ایک رات کی مہلت لی نہیں ہے، یہ مہلت دی ہے، تاکہ فکر کے ذریعے، محاسبہ نفس کے ذریعے انسان اپنے وقت کے امام کی بارگاہ تک آ جائے۔ جناب زہیر ابن قین آپ واقف ہیں کہ ان کا تعلق امام حسین کی فکر اور امام حسین کی ولایت سے نہیں تھا، یہ غیروں میں سے تھے۔ لیکن ایک جملہ جناب زہیر ابن قین جب امام حسین کے ساتھ آ گئے تو صبح عاشور کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ جناب زہیر ابن قین نے جس وقت جناب عباس کو اپنی تلوار پہ سیقل کرتے ہوئے دیکھا، جناب زہیر ابن قین نے آ کر ایک جملہ کہا۔ اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زہیر ابن قین تک یہ بات غیر خیمے میں ہونے کے باوجود اس لیے پہنچی کہ امیر المؤمنین کی یہ بات سب کو پتہ تھی۔ جناب زہیر ابن قین نے آ کر جناب عباس کی جملہ کہا کہ عباس، جانتے ہو تمہارے لیے کیوں علی نے تمنا کی تھی؟ تمہارے لیے صرف اس لیے تمنا کی تھی تاکہ تم کربلا میں علی کے بیٹے حسین کی طرف سے دفاع کرو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ مقتل کی لفظیں ہیں کہ جناب عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور اس موقع پر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس انداز میں آپ نے اپنے پیر گھوڑے کی زین میں قرار دیے کہ زین ٹوٹ گئی، اور آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اتشجعنی یا زہیر، زہیر کیا مجھے جوش دلا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ عباس نے زندگی میں بچپن سے کیا دعا کی ہے؟ میں نے آج اسی دن کے لیے اپنے پروردگار سے زندگی مانگی تھی۔ اور اس کے بعد جملہ فرماتے کہ اے زہیر، تم بس اتنا کر دو کہ میرے مولا حسین سے مجھے اجازت دلا دو، مجھے اجازت مل جائے کہ میں میدان کربلا میں جاؤں اور جا کر پھر اپنی شجاعت کے جوہر دکھا سکوں۔ شاید غازی کو اس بات کا احساس تھا کہ مجھے میدان کربلا میں میرے آقا جانے کی اجازت تو دیں گے، لیکن تلوار کے بغیر مجھے جانا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ صبح سے مسلسل غازی آ کر کہہ رہے ہیں کہ آقا مجھے میدان میں جانے دیجئے، اور امام حسین روک دیتے ہیں۔ آخر میں جب کوئی نہ بچا، حسین کا یہ با وفا علمدار سامنے کھڑا ہے، مولا اب تو مجھے میدان میں جانے دیجئے۔ فرماتے ہیں اذا مضیت تفرق عسکری، عباس اگر تم چلے گئے میری فوج بکھر جائے گی۔ اس موقع کے اوپر سرکار وفا فرماتے ہیں کہ آقا وہ اب فوج کہاں رہ گئی کہ جس کا میں علمدار تھا، وہ فوج کہاں رہ گئی کہ جس کا میں سردار تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم میدان کربلا میں جاؤ تو پہلے جا کے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ ننھی سی بچی ہے، اپنے مشکیزے کو اپنے چچا کے حوالے کیا، سرکار وفا میدان کربلا کی طرف چلے۔ لیکن عجیب عالم ہے، امام حسین نے تلوار کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا ہے۔ غازی تم پانی لینے جا رہے، جنگ کرنے نہیں جا رہے ہو، اور ادھر دشمن کی نظر بھی دیکھ رہی ہے کہ عباس خالی ہاتھ آ رہے ہیں، ہاتھ میں علم اور مشکیزہ ہے لیکن تلوار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کسی میں ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ غازی کی نگاہوں کا رعب اتنا تھا کہ دشمن کی فوج جناب عباس سے بھاگ رہی تھی۔ آئے میدان کربلا میں نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، غازی نے واپس پلٹنا شروع کیا۔ لیکن سنو عزاداروں، اب جو دشمن کی فوجوں نے سمجھ لیا کہ غازی پانی لے کے واپس جا رہے ہیں، چھپی ہوئی فوج جو جگہ جگہ کے اوپر چھپائی گئی تھیں، انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم سب مل کر عباس پہ حملے شروع کرو۔ سنیں آپ، گھوڑوں کے پیچھے سے اب جو حملے کرنے شروع کیے، جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہوا،
غازی نے آواز دی کہ انقطعتم یمینی، اگر تم سب میرے داہنے ہاتھ کو بھی قلم کر دو پھر بھی میں اپنے آقا کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ بائیں ہاتھ میں مشکیزہ اور علم ہے، اور ادھر اب بائیں ہاتھ پہ بھی جو حملہ ہوا، اور اب جو سرکار غازی کا یہ ہاتھ زمین پہ آیا، غازی نے مشکیزے کو اپنے دہن کے حوالے کیا، علم مبارک ہے جو زمین پہ آ چکا ہے، لیکن اب جو دشمنوں نے محسوس کیا کہ دونوں بازو کٹ جانے کے باوجود غازی کے قدم نہیں رک رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ جتنے بھی تیر انداز سے ان سب کو جمع کیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ تم سب اس مشکیزے کی طرف تیر روانہ کرو۔ سنیں عزاداروں، اب جو ایک تیر مشکیزے پہ آ کے لگا، پانی بہنا شروع ہوا، غازی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، اور اب جو غازی نے اپنے اس گھوڑے کو دوبارہ نہر فرات کی طرف گھمایا، عزاداروں وہی لمحہ تھا کہ جب غازی کی آنکھ میں ایک تیر آ کے لگا۔ غازی کی ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے۔ ایک انسان جب آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے اسے کیسے صاف کرتا ہے؟ ممکن تبھی ہوتا ہے جب دونوں ہاتھ سلامت ہوں۔ غازی کیا کرے؟ آنکھ میں تیر ہے لیکن سجائی بھی نہیں دے رہا ہے۔ غازی نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اپنے دونوں زانوؤں کو جمع کیا، اور اب جو جھک کے چاہا کہ اس تیر کو زانوؤں میں دبا کے نکال دیں، اسی لمحے میں ایک شقی نے ایک ایسا گرز سر مبارک پہ مارا، غازی زمین کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب ساری امید ٹوٹ چکی تھی، اپنے آقا اور مولا کو آواز دیتی ہیں، اے آقا اپنے عباس کی مدد کے لیے آئیے۔ اور حسین اب جو نکلے جگہ جگہ پہ لڑکھڑاتے ہوئے آواز دے رہے تھے، عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما۔ حضرت کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفا عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات مشکلات میں ہیں ان سبھی کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما۔ پروردگار جن مؤمنین مومنات کے دلوں میں حج و زیارات کا شوق ہے، بالخصوص امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، پروردگار انہیں یہ سعادت عطا فرما۔ زیارت کے تمام اسباب فراہم فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، اور علوم اہل بیت اطہار پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ حضرات ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور ڈاکٹر محمد حسین کپاسی مرحوم کی روح پرفتوق اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو، اور بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے خاندان کے مرحومین کو بھی ارسال فرما دیں۔